ایک زمانے میں ایلڈوریا کی بادشاہی میں سیرافینا نامی ایک مہربان شہزادی رہتی تھی۔ سیرافینا کی والدہ ملکہ ایزابیلا کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ غم زدہ بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی کے لیے ماں جیسی شخصیت فراہم کرنے کے لیے دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ اربیلا جو کہ ایک خوبصورت عورت تھی، بادشاہ نے اس سے شادی کر لی۔ نئی ملکہ کے طور پر اربیلا نے سیرافینا کے لیے پیار کا اظہار تو کیا، لیکن اس کے دل میں شہزادی کے لیے بے پناہ نفرت بھری ہوئی تھی اور اس کے حقیقی مقاصد مسکراہٹوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اربیلا بادشاہ کی تعریف کی خواہش مند تھی اور اس محبت سے ناراض تھی جو لوگوں نے شہزادی پر کی تھی۔ سیرافینا اپنی سوتیلی ماں کے چھپے ہوئے ایجنڈے سے بے خبر دل کی پاکیزہ رہی۔ وہ اپنی مہربانی اور فیاضی سے پوری مملکت میں خوشیاں پھیلاتی رہی۔ تاہم اربیلا نے سیرافینا کی ساکھ کو خراب کرنے اور اپنے لیے تخت کا دعویٰ کرنے کی سازش کی۔ ایک دن ملکہ نے ایک شیطانی چال چلی۔ اس نے شہزادی کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائیں، اسے ایک دھوکے باز اور بدنیت مشہور کر دیا۔ اربیلا کی ہیرا پھیری سے مغلوب ہو کر عوام سرافینا کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ شہزادی دل شکستہ اور پریشان محل کے باغات میں پیچھے جا کر بیٹھ گئی، جہاں اسے فطرت میں سکون ملا۔ اربیلا سے ناواقف محل کے باغبان ایلارا نامی ایک عقلمند بوڑھی عورت نے منظر عام پر آنے والے ڈرامے کا مشاہدہ کیا۔ ایلارا جڑی بوٹیوں اور دوائیوں کے بارے میں اپنے علم کے ساتھ ملکہ کے کاموں میں بدنیتی کو محسوس کرتی تھی۔ شہزادی کی حفاظت کے لیے پرعزم ایلارا نے سچائی کو ظاہر کرنے والی دوائیاں تیار کیں۔ ایک رات جب ملکہ سو رہی تھی، ایلارا نے احتیاط سے محل کے میدانوں پر دوائیاں چھڑک دیں۔ اگلے دن سچائی کے سامنے آنے کے بعد اس کے اثرات واضح ہو گئے، جس نے ان جھوٹوں کو دور کر دیا جنہوں نے سرافینا کے نام کو داغدار کر دیا تھا۔ لوگ فریب کو بھانپتے ہوئے ملکہ اربیلا کے خلاف ہو گئے۔ بے نقاب اور بادشاہی سے نکالے جانے پر اربیلا کا شیطانی دور ختم ہوا۔ سیرافینا نے ایک بار پھر اپنی عوام کو گلے لگایا اور گمراہ ملکہ کو معاف کر دیا۔ بادشاہت اس حقیقی ہم آہنگی کے تحت پروان چڑھی جو سیرافینا نے لائی تھی۔ اس کا دل اس غداری سے پاک تھا جس نے عارضی طور پر اس کی چمک کو ختم کر دیا تھا۔ اور یوں ایلڈوریا نے ترقی کی منازل طے کیں۔ سیرافینا نے انصاف سے حکومت کی اور اس کی سوتیلی ماں کی یاد اس بات کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی رہی کہ دھوکہ دہی کے باوجود بھی نیکی اور سچائی غالب رہتی ہے۔